کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابراہمک ریلیجن یعنی کہ یہودی، عیسائیت اور مسلمانوں کے علاوہ ایک اور مذہب یعنی کہ زوروسٹیرینز وہ بھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایپیسوڈ نمبر 2 آف ڈسکسنگ دا اسکالر ویو آن دا اسپریڈ آف اسلام۔ اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پولیٹیکل تھیوری کے اسلام کے بہت زیادہ پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل گروپس کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تو اس تھیوری میں ایک بہت بڑی جو کام کیا ہوا ہے وہ پیٹریشیا کرون نے کیا ہوا ہے اور ان کی کتاب ہے گاڈس کیلف۔ اس کے علاوہ بھی ان کی 2 بڑی مزیدار کتابیں ہیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ویسٹرن کس طرح سیکولر وے میں کس طرح اسلام کو دیکھتا ہے اور کس طرح کہتا ہے کہ جی اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، تو پیٹریشیا کرون نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ گاڈس کیلف ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ خیر انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو خیر میں نے پریڈومیننٹلی ان سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میں نے ڈفرینٹ لوگوں سے بھی باتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو خیر اس میں اب کیا ہوا کہ جب اسلام آیا مڈل ایسٹ میں، تو یہاں پہ بیسیکلی 3 ریلیجنز سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ تھے۔ ایک تھے کرسچینٹی، یہودیت، جودیزم اور زوروسٹیرینز۔ اب زوروسٹیرینز ان کو ہم آتش پرست بھی بولتے ہیں کہ جی وہ آتش کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ وہ آتش کو خدا نہیں مانتے، وہ اہورا مزدا کو خدا مانتے ہیں جو کہ ایک ہے، اور اس کے خلاف جو بندہ جو شیطان ہے اس کو اینگرا مینیو بولتے ہیں۔ تو زوروسٹیرینز جو ہیں وہ بھی ایک خدا کو ہی مانتے ہیں اور ان کے کانسیپٹس بالکل اسلام سے ملتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ کہ اہورا مزدا ایک خدا ہے، اینگرا مینیو شیطان ہے جو کہ اس کا اپوزٹ ہے۔ امیشا سپینٹا 7 امورٹلز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آلموسٹ فرشتے جنہیں کہتے ہیں، وہ امیشا سپینٹا بولتے ہیں، لین ان کا کہنے کا مقصد فرشتے ہی ہیں جو ہمارا ایکویلنٹ ہے، کہ وہ جی اہورا مزدا کو ایک خدا کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزیں کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کہتا ہے کہ جی جو پروفٹس ہیں وہ آ کے یا نا اہورا مزدا کا یعنی کہ خدا کا پیغام جو ہے نا دنیا کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور زوروسٹر جو ہے وہ ایک بڑا پرومیننٹ پروفٹ تھا جس نے زوروسٹیرین پھیلایا، جس کی وجہ سے نام نکلا زوروسٹر۔ تو وہی پیغمبر والا کانسیپٹ یہاں پہ زوروسٹیرینز میں بھی ہے۔ پھر آتا ہے فریشو کریتی جو کہ ایک فائنل بیٹل ہوگی اچھائی کی اور برائی کی، جس طرح ہمارا ہے نا کہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی آخری، ان کا ایگزیکٹلی وہی ہے کہ فریشو کریتی ہوگی کہ جی آخر میں جو اچھائی ہے وہ جیت جائے گی اور برائی ہے وہ ہار جائے گی۔ اور پھر ڈے آف ججمنٹ وہی کہ جی لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخ، بلکہ زوروسٹیرینز جو ہیں کیونکہ پرشینز ہیں، جو ہم لوگ بولتے ہیں نا جنت ورڈ جو ہے وہ زوروسٹیرینز میں یوز ہوتا تھا جنت کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں نے وہ ورڈ وہاں سے اٹھا لیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جنت بیسیکلی ہمارا جو جنت ورڈ ہے وہ وہاں سے ڈرائیو ہوا ہے زوروسٹیرینز سے۔ تو یہ ہے ان کے کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں بالکل اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر دوسرا جو پولیٹیکل گروپ تھا وہ تھا جودیزم۔ وہاں پہ یاوا کہتے ہیں یا ال بولتے ہیں، جس طرح ہم اللہ بولتے ہیں وہ ال بولتے ہیں۔ تو وہ بھی ان کا آبویسلی وہی خدا ہے۔ پھر سیٹن جو ہے وہی انسان کو بھڑکا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر جس کو ہم فرشتے بولتے ہیں وہ آرک اینجلس بولتے ہیں، وہ بھی پروفٹس کو مانتے ہیں۔ آئی تھنک ان کے 48 پروفٹس ہیں، ہمارے 1,24,000 ہیں۔ پھر جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آخری دجال کی ہوگی، وہ یہودی مانتے ہیں جوج ماجوج کی آخری جو جنگ ہوگی وہ یہودی مانتے ہیں کہ وہ اچھائی اور برائی کی آخری جنگ ہوگی۔ اور پھر وہ ڈے آف ججمنٹ میں وہ بھی مانتے ہیں۔ اگین آپ دیکھ رہے ہیں یہودیت کے ساتھ سارے اوور لیپس ہیں ہمارے۔ کرسچینٹی میں بھی یہی ہے، گاڈ کو فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کو وہ جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، اور وہ میں ابراہمک ریلیجن میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ پہلے دن سے نہیں تھا کرسچینٹی میں، وہ بہت لیٹ آیا ہے۔ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ تقریباً 300 سال بعد آیا تھا۔ اس کے علاوہ اینجلز وہی گیبریل اینجل اور یہ سب کرسچینٹی میں بھی ہیں۔ پھر جو پیغمبر کا کانسیپٹ ہے وہ جان دا بیپٹسٹ کو مانتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا اپوسٹل تھا جس نے اللہ کا پیغام آگے لے کے چلا۔ پھر بیٹل آف آرمگیڈن ہوگی، سچائی اور برائی میں آخری فائنل بیٹل ہوگی، اور اس کے بعد صرف اچھائی رہ جائے گی، اور پھر ڈے آف ججمنٹ آئے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سارے کانسیپٹس ہیں ان چاروں ریلیجنز کے، یعنی کہ زوروسٹیرینز، جودیزم، کرسچینٹی اور مسلمان،
کانسیپٹ سب کے سیم ہے, ایگزیکٹلی سیم ہے. اب ہم لوگ جب 6th سینچری 7th سینچری میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھیولوجی تھی کہ خدا کی نیچر کیا ہے, وہاں پہ پریڈومیننٹلی 2 اسکول آ چکے تھے. ایک تھا پولیتھیزم اور ایک تھا پینتھیزم. پینتھیزم ہوتا ہے کہ جو ہر چیز ہے وہ ہمارے ارد گرد جو خدا ہے, اور پولیتھیزم ہے کہ جی نہیں, جو چیز جو مجھے فائدہ دیتی ہے وہ پولیتھیزم ہے. لیکن پولیتھیزم کے اندر ایک اور اسکول آ گیا تھا, اور وہ تھا کہ میں باقی خداؤں کو تو مانتا ہوں لیکن ایک خدا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے. ہندوازم میں ابھی بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وشنو کو بہت بڑا خدا مانتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ باقی خدا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں وشنو جو ہے سب سے بڑا خدا ہے. تو اس کو مونیلٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو ایون اس علاقے میں جو پولیتھیسٹ بھی تھے جو کہ ایک خدا کو نہیں ماننے تھے, وہ بھی بہت زیادہ ایک ایسا گروپ تھا جو کہ کہتا تھا کہ ایک خدا کو میں بہت زیادہ عظیم مانتا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پرشیا اور مڈل ایسٹ ریجن میں اور ایجپٹ نارتھ افریقہ میں یہ جو بڑے ریلیجنس تھے اور جو پورا تھیولوجی کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل اسلام سے ملتا جلتا تھا. اب یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ ریلیجن چینج کرنے کی کوئی اتنی مسئلہ آپ آرام سے چینج کر سکتے تھے. آج میں جس طرح لوگ اسٹف ہو چکے ہیں وہ کام نہیں ہوتا تھا. لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ جی, وہ سمجھتے تھے کہ ریلیجن از اے موونگ کانسیپٹ. تو وہاں پہ جب یہ اسلام آیا تو جب انہوں نے دیکھا کہ جی یار یہ تو بالکل جو بلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ بالکل میل کھاتا ہے, تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک کوئنسیڈنٹ آف پولیٹکس ہے کہ پولیٹیکل گروپ سارے اکٹھے ہو گئے اور ان پولیٹیکل گروپ نے مل کے پھر اسلام کی بڑھائی کی. تو یہ ہے. پر اس میں جو سیکنڈ ڈیویشن ہے وہ ہے کہ دوسرا جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے, جو کہ 2 چیزیں چل رہی تھیں, یہودیوں اور کرسچنز کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں. جو اینٹی سیمیٹزم ہے وہ شروع ہو چکا تھا کیونکہ رومن امپائر نے سارا, یعنی کہ پہلے تو جیزس کرائسٹ کے بارے میں جو ہے کہ جی رومن ایمپررز نے جیزس کو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تھا, سلیب پہ چڑھایا تھا. بعد میں انہوں نے الزام یہودیوں کو دی تھی کہ یہودیوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گیا تھا, یہودیوں کی مخالفت شروع ہو گئی تھی. جو مسلمان تھے انہوں نے نہ کہ صرف یہودیوں کو ریفیوج دیا بلکہ انہوں نے ایک مڈل پاتھ دے دیا تھا. اور جو میں نے ابراہمک سیریز کی ہے, ابراہمک ریلیجن کی جو سیریز کی ہے, اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہودیت جب آئی تو جب وہاں پہ جب الیگزینڈر دا گریٹ نے ان کو کانکر کر لیا تھا تو یہودیت 2 چیزوں میں حصوں میں تقسیم ہوگی. ایک کو کہتے تھے شامس اور ایک کو کہتے تھے ہیلینسٹس. اب شامس وہ تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ پورے ریچولز ہونے چاہیے, جو عبادت آپ کرتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی, یہ آپ کو پوری کرنی چاہیے. اور ہیلینسٹ کہتے تھے نہیں کرنی چاہیے, ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب ہیلینزم جو ہے وہ گریکس کا مذہب ہوتا تھا اور اس میں عبادت کوئی نہیں ہوتی, صرف یہ ہوتا ہے بلیو ہوتا ہے کہ میں کس خدا کو مانتا ہوں بس. تو ہیلینزم جو ہے وہاں پہ ہیلینسٹ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہیلینسٹ کا ہی اندر سے آگے سے ایک دھڑا نکلا جو کہ کرسچینٹی میں آ گیا. اور کرسچینٹی میں آپ دیکھیں آج بھی کوئی عبادتیں نہیں ہوتی, یہودیت میں ہوتی ہیں. جو شامس جو پھر نکلے وہ جودیزم بن گیا اور ان میں ساری عبادتیں ہوتی ہیں. ان کے بیچ میں ایک طبقہ نکلا تھا جو یہ کہتے تھے کہ یار یہ دونوں عبادتیں ہونی بھی چاہیے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کو جوئش کرسچنز بولتے تھے. یہ لوگ وہ تھے جو کہ یہودیت یعنی کہ عبادتیں تو کرتے تھے لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ جو جیزس ہیں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آخری نبی ہیں, یعنی کہ جو صحیح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو یہ ایک نیا طبقہ نکلا تھا جنہیں جوئش کرسچنز کہتے تھے. ان کو کرسچنز نے بھی کافر کہہ دیا تھا اور یہودیوں نے بھی کافر کہہ دیا تھا. اور ان میں پھر 2 آگے دھڑے تھے جنہیں ایبیونائٹس اور نازرنس کہتے ہیں. اور ان کی جب پرسیکیوشن ہوئی تھی یہ لوگ بھاگ کے عرب پیننسولا میں آ گئے تھے. اور بہت زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو کہ پہلے مسلمان ہوئے. اور پھر جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ہی اپنے کانسیپٹ جب باہر گئے تو انہوں نے ہی مڈل ایریا دیا گیا کرسچنز کو اور یہودیوں کو کہ جی دیکھو ہم تم دونوں کو ریکنسائل کر رہے ہیں. ہم لوگ تم لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی کہ مانتے ہیں, جو یہودی تم لوگ کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو اس وجہ سے اسلام کا سپریڈ بہت تیزی سے پاسبل ہو سکا. تو یہ سیکنڈ تھیوری ہے پولیٹیکل تھیوری میں ہی کہ بیسیکلی اسلام گیو اے مڈل پاتھ بٹوین جودیزم اینڈ کرسچینٹی. اور دس از دا ہسٹری. جو سپلٹس ہوئے ہیں نا کہ ایلینسٹ اور شامس اور اس کے بعد کرسچینٹی اور جودیزم کے بیچ میں جوئش کرسچنز اور اس کے اندر پھر جو 2 دھڑے نکلے, یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو تھیوریٹیکل نہیں ہے, یہ ایکچولی اس کے پروفس موجود ہیں.
फिर तीसरे नंबर पे ही पॉलिटिकल थ्योरी में जो सब प्लॉट है वो है काउंसिल ऑफ कैल्सिडॉन का। अब ये वो ज़माना है, ये अगेन मैंने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अब्राहमिक रिलीजन सीरीज़ में, लेकिन यहाँ पे कहना ज़रूरी है कि 4th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में एक सवाल आया कि जो जीसस हैं वो डिवाइन है, नूर हैं या बशर हैं, वॉज ही अ ह्यूमन और वॉज ही डिवाइन। तो ये सवाल जो है वो क्रिश्चियनिटी में काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो गया, और क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे वो मानना शुरू हो गए कि ही वॉज टू यूनिफाइड नेचर्स, कि वो नूर और बशर एट द सेम टाइम इकट्ठे थे, और इनको कहते हैं कैल्सिडोनियंस, यानी कि आज जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको कैल्सिडोनियन क्रिश्चियंस कहा जाता है क्योंकि वो यही मानते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्रिश्चियंस पाए जाते थे पर्शिया में, ईरान वगैरह साइड पे, जो ईस्टर्न साइड में जो पाए जाते थे, वो कहते थे नहीं, जो क्राइस्ट है, जो कि जीसस है, वो एक वन डिवाइन नेचर है, यानी कि वो सिर्फ नूर ही थे, वो बशर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके बीच में एक और स्कूल था जो था टू सेपरेट नेचर्स, और उनको कहते थे नेस्टोरियंस। नेस्टोरियंस को जो कैल्सिडोनियन क्रिश्चियंस हैं उन्होंने काफिर करार दे दिया था, और जो मिया फिजाइट्स हैं, जो कि राइट साइड पे आप देख रहे हैं वन डिवाइन नेचर, इन्हें ये जो स्कूल है ये अभी भी इजिप्शियंस में, कॉप्टिक क्रिश्चियंस वगैरह जो है मिया फिजाइट कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते हैं। ये अलग हो गए थे, क्रिश्चियंस 4th सेंचुरी में ही अलग हो गए थे, नेस्टोरियंस को काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब जो ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस हैं वो कैल्सिडोनियन क्रिश्चियंस कहलाए जाते हैं। तो जो टू सेपरेट क्रिश्चियंस, जो टू सेपरेट नेचर्स वाली थ्योरी नेस्टोरियंस, ये वाला मिडिल पाथ था दोनों के दरमियान में, कि वो कहते थे नूर भी हैं बशर भी हैं एट द सेम टाइम, यानी कि मिडिल पाथ लिया। आज जो कुरान में जब वो आया ना कि ईसा रूहुल्लाह, कि जी वो इज़ ए स्पिरिट ऑफ गॉड, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने बहुत से उस ज़माने के लोग क्रिश्चियंस को कहा कि जी ये एक्चुअली इस्लाम तो वही बात कर रहा है जो कि हम लोग करते हैं, तो उनको इस्लाम में जाने में आसानी होगी। तो ये काफ़ी स्कॉलर्स का ख्याल है कि जब कुरान ने जब ये आंसर का जवाब दे दिया ना कि जी ही वॉज बशर, यानी कि एक आम इंसान था, वमा कतलहुम, यानी कि उनकी डेथ भी नहीं हुई थी और ना ही उन्हें सलेब पे चढ़ाया गया था, फिर ये भी कह दिया ईसा रूहुल्लाह कि जी वो अल्लाह ताला की स्पिरिट है, तो इससे ये पता लग गया कि जी वो नेस्टोरियन स्कूल ऑफ थॉट को प्रीच कर रहा था इस्लाम। तो उस ज़माने के जब लोगों को ये बात पता चली तो वो मुसलमान हो गए, उन्होंने कहा कि जी हाँ हम भी इसी को मानते हैं, ये इस्लाम भी यही मान रहा है, तो वो इस मिसकॉन्सेप्शन में इस्लाम में चले गए, और उसके बाद में उनके मज़हब चेंज हो गए। तो ये एक तीसरी थ्योरी है, और ये एक माइन्यूट थ्योरी है। इसमें ये पता चलता है कि अगेन इस्लाम जो है वो कोई सोर्स से नहीं फैला, बल्कि पॉलिटिकली, यानी कि जो लोगों को समझ में आ रही थी इस्लाम क्या है उसकी बिना पे फैला। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर मैंने आपको 3 डिफरेंट थ्योरीज दे दी हैं। एक तो ये है कि जो बिलीफ सिस्टम्स था वो ज़ोरोस्ट्रियन, जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल सेम था। दूसरे प्लॉट में मैंने आपको बताया कि इस्लाम वाज द मिड पाथ बिटवीन, जो कि लड़ाइयाँ हो रही थी, आइडियोलॉजिकल बैटल्स हो रही थी बिटवीन जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी, के नाज़रेंस और इबियोनाइट जो नया सब सेक्ट बना था। और तीसरे मैंने आपको बताया कि जी जो क्वेश्चन ऑफ नेस्टोरियन था या काउंसिल ऑफ कैल्सिडोन थी, उस क्वेश्चन को भी आंसर किया हुआ था कुरान ने, जिसकी वजह से फिर इस्लाम को फैलने में आसानी हुई। तो ये है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। अब अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉरल डिके थ्योरी, के उसमें किस तरह इस्लाम जो है वो किस तरह एक्सप्लेन करता है कि इस्लाम का इतनी जल्दी स्प्रेड हुआ। थैंक यू वेरी मच।